بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مظہر اکبر دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم ایک نہایت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کو سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ رہتا ہے، اس کے علاوہ اکثر بچے رات کو سوتے میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا علامات ہیں، اور اس کا کیسے آسان اور دیسی نسخوں سے علاج ممکن ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس کے اسباب کی طرف آتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں۔ ٹھنڈی اور تر چیزوں کے کثرت کے استعمال کی وجہ سے مثانے کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اسباب بھی اس میں شامل ہیں، جیسے کہ مثانے میں پتھری کا پیدا ہونا، اس کے علاوہ مثانے میں ورم کی وجہ سے خراش کا پیدا ہو جانا، اور ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ حرام مغز پر چوٹ لگ جائے، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے بھی مثانے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ رہتا ہے۔ جبکہ بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو اس وجہ سے بھی بچے رات کو سوتے میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے کا کثرت سے استعمال، کافی، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، یہ بھی اس کا باعث ہے۔ اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ پیشاب اکثر دن میں بار بار آتا ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد کو رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے، اور پیشاب کی شدت بعض دفعہ اتنی ہوتی ہے کہ قطروں کی صورت میں بھی خارج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پاکیزہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے بات کریں تو اکثر چھوٹے بچے رات کو سوتے میں بے خبر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، جو کہ 10-12 سال کی عمر کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کو نہ تو ڈانٹیں، نہ جھڑکیں، اور نہ انہیں مذاق کا نشانہ بنائیں۔ اس طرح سے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بلکہ بچوں کو پیار سے اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ واش روم سے ہو کر آئیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاج پر ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس سے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ عام جسمانی کمزوری بھی کافی زیادہ اس سے ہو جاتی ہے، تو علاج کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اجمل دواخانہ نے اس مسئلے کی بہت زبردست اور بہترین ادویات تیار کی ہیں، تو آپ کو بچوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کو کون سی ادویات دینی ہے، جبکہ بڑوں کے حوالے سے آپ کو علیحدہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، بچوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لیے معجون ماسکل بول اور قرص زرنگ، آدھا چمچ معجون ماسکل بول اور ایک ٹیبلٹس صبح و شام 2 ٹائم استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ جوارش مستگی سادہ اور قرص زرنگ، آدھا چمچ جوارش مستگی اور ایک ٹیبلٹ، یہ صبح و شام 2 ٹائم استعمال کروائیں۔ جبکہ بڑوں کے لیے جن کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ رہتا ہے، ان کے لیے جوارش زرونی امبری اور قرص زرنگ، ایک چمچ جوارش زرونی امبری اور 2 ٹیبلٹس، یہ صبح و شام 2 ٹائم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تریاک مثانہ، یہ رات کو سوتے وقت 1 چمچ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے نسخے میں معجون ماسکل بول 1 چمچ اور اس کے ساتھ حبے اعصاب، یہ 2 صبح و شام استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ معجون فلاسفہ رات کو سوتے وقت 1 چمچ استعمال کریں۔ تو یہ ادویات 1 مہینہ آپ استعمال کریں۔ ناظرین، ان ادویات کے استعمال سے مثانے کی کمزوری دور ہوگی، اعصاب کو تقویت ملے گی، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ مزید چیک اپ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ دواخانہ حکیم اجمل خان پر رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ فون پر بھی مشورہ لے سکتے ہیں اور آن لائن ادویات بھی منگوا سکتے ہیں۔ اب ہم پرہیز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، پرہیز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ٹھنڈی اور تر چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں یا مناسب مقدار میں استعمال کریں، جیسے دہی، لسی، چاول،
مولی، کھیرے اور اس طرح کی چیزوں کا مناسب استعمال کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جن چیزوں کے استعمال سے فائدہ ہوگا ان میں بکرے کا شوربہ، مرغ کا شوربہ، بٹیر کا شوربہ، یہ آپ چپاتی کے ساتھ استعمال کریں۔ مونگ اور ارہر کی دال بھی مفید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔